السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ تو کل میں نے بات ختم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات سے ہوا تھا۔ تبلیغ کا آغاز۔ ان آیات کو اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ چونکہ آپ کی قوم اکڑ مزاج اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس وجہ سے ان میں اکڑ و تکبر بہت زیادہ تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا ہو، حق پسند ہو اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست و احباب کو دعوت دیں۔ پہل اسلام لانے والے۔ اس پروگرام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے اور وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزات بھی دیکھ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی۔ تو اس وجہ سے اور جو سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات بھی حضرت خدیجہ کے سامنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئی۔ تو دیکھیں اس میں بھی عورتوں کو اللہ نے سعادت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئی ہیں وہ ایک خاتون تھی اور وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کیا اور ایمان لانے کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ تیسرے نمبر پہ پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے، آپ ہی کے پاس ان کے کھانے پینے کا بندوبست تھا اور دیکھ بھال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب کے پاس اتنا مال نہ تھا، ان کی اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ بھی کرتے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ نمبر 4، اسی طرح پہلے ایمان لانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی شامل ہیں۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار ہو کر بیچ دیے گئے تھے اور ان کو حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھپھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا اور حضرت خدیجہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد و چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ فدیہ آپ ہم سے لے لیں اور ان کو آزاد کر دیں۔ آپ نے حضرت زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے وہ آپ کے پاس رہیں، چاہے والد و چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کے اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں، اور اسی دن ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد و چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ کہنے والوں نے
ان میں سے ہر ایک کے متعلق یہی کہا کہ سب سے پہلے وہی چاروں ایمان لانے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور حق رسالت کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے، اور وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف اور معزز انسان تھے۔ عرب کے جو معاشرے میں ان کا ایک بڑا مقام تھا، اور عرب کے لوگ ان کے اچھے اخلاق اور ان کے میل جول کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ایک صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو رکھا، تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، اس میں عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نام آتے ہیں۔ ان سب سے ابو بکر نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے، تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھ لیں ان میں عشرہ مبشرہ کنے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان، پھر حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ سارے عشرہ مبشرہ صحابی بھی ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ، عبد الاسد، ان کی بیوی ام سلمہ، عثمان بن مظعون اور ان کے بھائی، اور عبیدہ بن حارث، سعد بن زید، عمر بن نفیل، ان کی بیوی، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، کباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس، یہ لوگ بھی شروع کے لوگوں میں ایمان لانے والے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین بھی ایمان لے کے آئی تھی جو سابقین میں پہلے آتی ہیں۔ ان میں ام ایمن برقہ حبشہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام فضل، اور اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھی، کہ یہ خواتین بھی شروع میں ایمان لانے والی خواتین میں شامل تھی۔ یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا گیا ہے، ان کی تعداد تقریباً 130 یعنی 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں۔ غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اہل ایمان کی دعوت اور تربیت، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پے در پے آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی مکمل، وہ سورت فاتحہ تھی۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی تھی اور دعا بھی تھی، یعنی کہ مختلف قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہی، لیکن سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ تھی۔ اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا، اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اللہ کا ٹھیک تصور بیان کیا گیا، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی۔ اس طرح دین حق کا سارا جو دار و مدار تھا وہ اس صورت میں بتا دیا گیا، اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا اور صبح اور شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، یعنی کہ ابتدا میں جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ان کو وضو کا طریقہ بتایا، اور صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا مرد و عورتوں کی نماز فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اب دیکھیں اس میں حضرت جبرائیل نے یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی عورتوں نے یوں نماز پڑھنی ہے، مردوں نے یوں، ایک ہی طریقہ بتایا تھا، وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں اور خواتین سب کو ایک ہی بتایا ہے۔ یوں مکمل طہارت ایمان کی علامت ٹھہری، وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، سورۃ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادی اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ اسلام کی ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت کا نہیں پتہ چلتا،
وہی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، صحابہ کرام کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، ان کو اچھے اخلاق پہ ابھارتی تھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کرام کو پاک و صاف کرتے تھے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یوں 3 برس گزر گئے، اب صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی، مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قریش کو اس بات کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر ویلا بھی کیا، بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئی، لیکن عمومی طور پر قریش نے اب تک اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے دین میں کوئی نقص نہیں نکالا اور نہ ہی ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی تھی۔ باقی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔